بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ فرمایا کہ وہ زمین ان پر حرام ہے، اس میں داخل نہ ہو سکیں گے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ وہ زمین جس میں یہ قوم بھٹکتے پھرے 9 فرزنگ تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلتے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور کالب علیہ السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی عنایت کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادت میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلویٰ عطا فرمایا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب سفر کا سامان اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور سایہ کرنے کے لیے ایک ابر بھیجا، اور میدان میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے 24 سال سے زیادہ عمر کے تھے، سب وہی مر گئے، سوائے یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یقنہ علیہ السلام کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا گیا ہے کہ طیہ میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں آپ سب کے لیے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔